السلام علیکم دوستو، کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ بقرہ عید پر مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اتنے سارے بے زبان جانوروں کی ہتیا کر کے بھلا ان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ چلیے دوستو، اب ہم اس ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت اور رحم والا ہے۔ قربانی ایک اہم ترین عبادت ہے، اسلام کا ایک اہم شعائر اور سنت ہے۔ قرآن کریم میں بھی قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، پس اپنے رب کے واسطے نماز پڑھیں اور قربانی کیجیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ یعنی قربانی کی حیثیت اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آگے سوال کیا کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ حج کی طرح قربانی بھی در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت ترین آزمائش میں ڈالا، مگر ان سب آزمائشوں میں وہ پورے مکمل کامیاب و کامران ہوئے۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی، وہ تمام امتحانات اور آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ اصل میں قدرت کا ہمیشہ سے یہ نظام اور قانون رہا ہے کہ کسی اہم اور بامقصد چیز کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ بغیر قربانی دیے وہ چیز حاصل نہیں کی جا سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانیاں دی اور تمام آزمائشوں اور امتحانات میں بھی پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا اور ان کا لقب ہی خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست ہو گیا، جس کی طرف قرآن مجید میں بھی اشارہ کیا گیا۔ انہی آزمائشوں میں سے ایک کڑی آزمائش بیٹے کی قربانی تھی۔ انسان ہر طرح کی آزمائش کو پورا کر سکتا ہے، ہر طرح کی قربانیاں دے سکتا ہے، مگر جہاں اپنے بیوی بچوں کو قربان کرنے کا معاملہ آ جائے وہاں بہادر سے بہادر انسان کے قدم بھی ڈگمگانے لگتے ہیں۔ مگر اس میدان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام مکمل کامیاب نظر آئے۔ دوستو، یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اللہ کی آزمائش۔